اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو، خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں، اسے رب کریم پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ اگر آپ کا راستہ دشوار ہے تو اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آپ کی منزل ایک بلند مقام ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں اور راستے میں حائل ہونے والی دشواریوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ اے ایمان والو، آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی، وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافع کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنے منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی فطرت ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا گرا نہیں سکتی، اور جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، اور وہ مردود ہو گیا۔ اور خدا اتنا بڑا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں، بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن یہ خدا کے ماننے والے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔
ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو۔ ہم اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ نصیب کی ہی وجہ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے ان سے بچ کر نکل جانا چاہیے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ اگر اپنا گھر اپنے لیے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ گھر تمہارا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ پتہ ہے فرشتے خطا نہیں کرتے، کیونکہ ان میں خواہش نہیں ہوتی، نفس نہیں ہوتا، کوئی تقاضا نہیں ہوتا، وہ نوری مخلوق ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ سے بھی خطا نہ ہو، آپ میں بھی نفس نہ رہے؟ حالانکہ آپ تو انسان ہیں، بشر سے خطا لازم ہے، تو پھر چند گناہوں پہ مایوسی کیسی؟ خود کو بوجھنے نہ دیا کریں، توبہ کر کے پھر سے اٹھ کر چل پڑا کریں۔ جیسے آپ سے خطا لازم ہے، آپ کے رب پہ اس کی رحمت لازم ہے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، ہم کسی سے نفرت کر کے یا کسی کا برا سوچ کر شاید اپنی جھوٹی انا کی تسکین تو کر لیں گے، لیکن یقین مانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اپنے ارد گرد صرف اور صرف محبتیں بانٹیں، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ یا اللہ تمام لوگوں کی تمام تکالیف کو ختم کر دیں، یا اللہ تمام لوگوں کو صحت یابی اور شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل راستے پر پہلے خود چل کے دکھاتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی تو یہ ہے
کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسے ہی ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر۔ بہن بھائی چاہے کتنے بھی لڑ لیں ایک دوسرے کی جان ہوتے ہیں۔ جب وقت ملے تو دیکھنا رشتوں کی کتاب کھول کر، بہن کا رشتہ ہر رشتے سے لاجواب ہوتا ہے۔ بڑے دل کے ساتھ بڑا درد رکھنے والا میرا بڑا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں، خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ کا بھی دھیان رہے، مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں کے لیے در در پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات پوری کرنے جتنا مال نہیں، مگر سوال کرنے سے اسے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ خلیفہ مامون رشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے، اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو، گھاٹے کا سودا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی۔ امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تو اٹھا کے گلے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، خوش آمدید اے عبداللہ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، خوش آمدید۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ 11 بوندیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ استغفر اللہ، گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، اور انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی ہے، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں، اور اس پنجرے پر لکھا ہوا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ سب ٹھیک تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ مضبوط ضرور بن جاؤ گے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں، اکثر ڈوبتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں کچھ مدد نہیں کر سکتی۔ واصف علی واصف۔
زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ ہیں، کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتیں کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں کیونکہ آپ کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہوئے کیونکہ آپ کو وہ کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ سیب کے موتی۔ صدا دینے کے لیے آواز کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور آواز تب بھی دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہے جب آپ ان کو پکاریں۔ لوٹ کر دیکھنا یا نہ دیکھنا جانے والی کی مرضی ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور جب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں۔ مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں فقر، قلت، مال اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ واہ انسان، تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ موٹی عقلیں۔ طرز حکومت یہود کا، معاشی نظام سود کا، قانون گورے کا، تعلیمی نظام لارڈ میکالے کا، سماجی روایات ہندوؤں جیسی، لباس انگریزوں جیسا، اور ترقی نہ کرنے کا الزام مدرسے اور مولوی پہ۔ میں کچھ بھی نہیں، نہ خوش نہ غمزدہ، میں بس بیزار ہوں اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے اور ان کے رواجوں سے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جن کی اولاد نظر جھکا کر چلتی ہے ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔